اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ڈسکس کی تھی جو منہ سے بدبو آنے کی، اور اس میں صحیح مسلم سے روایت کوٹ کی گئی تھی، وہ روایت یہ ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ جس نے لہسن کھایا، یا ایک دفعہ آپ نے فرمایا جس نے پیاز لہسن اور گندنا کھایا تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں، جس سے بنی آدم۔ اب وہ لوگوں نے اس کو مسجد کے لیے بنا دیا کہ یہ، اور بظاہر یہ ہے مسجد کے لیے، لیکن اس کے اندر جو علت مشترکہ اور جو چیزیں ہم یہاں سے استدلال دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد میں اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ بدبو سے فرشتے بھی تنگ ہوتے ہیں اور بدبو سے بنی آدم بھی تنگ ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے جب منہ سے بدبو آئے، اور جب لازم بات ہے انسان نے، ایک تو پہلی تو بات ہوگی کہ جب وضو کے لیے مسواک کرنا جو ہے وہ مستحب موقدہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی جب بندہ سو کے اٹھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے منہ کے بدبو کے ساتھ لوگوں کے درمیان نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ عقل نہ ہوئے تو موجہ بتیریاں۔ تو میں مذکا خیز قسم کی تحریر بھی دیکھی ہے، افسوس ہوتا ہے لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسجد میں ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے، لیکن عام طور پہ فرشتے نہیں ہوتے ساتھ رحمت کے، تو اس لیے جو ہے نا یہ مسجد کے لیے صرف ہے، یہ عقل کی کمی ہے لوگوں کو۔ اللہ رحمت کا فرشتہ کبھی بھی بھیج سکتا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ مسجد میں ہی ہوں گے تو رحمت کے فرشتے، مسجد میں تو ہوتے ہی ہیں، وہ تو لازمی بات ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ اور اللہ آپ کے ساتھ رحمت کا فرشتہ نہ بھیج دیں، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوگوں پہ۔ تو اس کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ چیپٹر 17، حدیث کا نمبر 1254، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 564 ہے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی تھی کہ سنت متواترہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کرتے تھے۔ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا آپ پہ تھا واجب، آپ نے فرمایا تھا کہ مشقت کی وجہ سے میں امت کو اس کی تاکید نہیں کرنا، لیکن سونے کے بعد اٹھ کر آپ نے ہمیشہ مسواک کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ چیپٹر 8، حدیث کا نمبر 889۔ اور دوسری روایت ہے سنن ابی داؤد کی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو یا دن کو سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ یہاں سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جب آپ سو کر اٹھیں، چاہے دن میں سو کر اٹھے ہیں چاہے آپ رات کو سو کر اٹھے ہیں، نماز بغیر مسواک کے نہیں ہوتی، اس حدیث سے یہ ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ چیپٹر 30، حدیث کا نمبر 57۔ کل ہم نے یہ دیکھ لیا تھا، نفی کی شہادت اثبات کی شہادت کے مارد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کفارہ کے منتفع ہونے کا محل کیا ہے، کن صورتوں میں
کفارہ کا اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر روزہ دار کو روزہ بھول گیا اور اس صورت میں اس سے وہ کام ہو گئے جو کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کیا بنے گا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ روزہ یاد ہو لیکن کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے غلطی نے اس نے ایسا کو فیل کر دیا جس سے روزہ ٹوٹتا تو کیا ہوگا. اب ہم اس کے بعد آگے ہیں کہ اب کفارہ جان بوجھ کر جو روزہ جو ہے وہ توڑا جائے, ایسا فیل کیا جائے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس میں کیا ہوگا. تو اس میں چونکہ کفارہ اپلائی ہوتا ہے تو لہٰذا پہلے یہ دیکھیں گے کہ کفارہ کن صورتوں میں اپلائی نہیں ہوتا. کفارہ کے اطلاق نہ ہونے کا محل یہ ہے کہ جب اس سے یہ جتنے ہم نے خطا کے اندر ڈسکس کیے ہیں, اگر وہ یکے بعد دیگرے نافرمانی کے ارادے سے نہ ہو تو وہ خطا کاؤنٹ ہوگی. لیکن اگر اس کو ریپیٹڈلی کرے گا اور اس کے اندر نافرمانی کا ارادہ بھی ہو تو پھر کفارہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی خطا ہو سکتی ہے, ایک آدھی دفعہ ہو سکتی ہے, 2 دفعہ ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ اس کا نہ ہوتا ہے کہ اس نے کام ہی پکڑ لیا یہ والا, اس میں کفارہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا. وقت سے متعلق شک کی وجہ سے سحری یا افطاری کرنے پر کھانے پینے کا حکم. اس صورت میں اب یہ اوپر ذرا اس کو ہیڈنگ کو سمجھ لو کیا ہے یہ کہ شک یہ تھا, اور یہ لفظ میں نے سمجھایا تھا اس دن, شک, گمان اور غلبہ ظن, یہ اس دن سمجھائے تھے پچھلے درس میں. شک یہ ہے, میں رپیٹ کر دوں اگر کسی نے نہیں سنا یا نہیں سمجھا. آپ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے تو یہ شک ہے. ٹھیک ہے, آپ کو شک ہے کہ یہ بچہ ہے, کبھی آپ کو شک پڑتا ہے یہ بچی ہے. لیکن جب آپ کا فریم آف مائنڈ اس پہ آ جائے کہ یہ آپ کے ذہن میں نہیں یار یہ بچہ ہے, تو پھر آپ کا شک جو ہے وہ گمان میں کنورٹ ہو گیا. اس کو ظن بھی کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ انڈیسائیڈڈ تھے, انڈیسیژن تھا کہ یہ کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ, تب تک وہ شک تھا. جب آپ نے اپنے ذہن میں ایک چیز اس کو فکس کر لی, آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ نے کہا نہیں یہ لگ رہا ہے یہ لڑکا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس پہ قائم ہو گئے, تو اس کو گمان کہتے ہیں, اس کو ظن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ظن کی جو اگلا لیول ہے وہ ہے غلبہ ظن, یعنی وہ ظن اتنا مضبوط ہے تو اس کو وہ یقین تو نہیں ہوتا, لیکن فقہ میں اس کو یقین کے مقابل استعمال کیا جاتا ہے, یقین کے قائم مقام استعمال کیا جاتا ہے, مقابل نہیں, قائم مقام استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا. اب کیا ہے وقت سے متعلق شک. شک یہ ہے کہ ابھی سحری کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, افطاری کا ٹائم ہو گیا یا نہیں ہوا, تو اس صورت میں کیا ہوگا. اس صورت میں وجوبی طور پر یہ لفظ مس نہیں کرنا, یہ وجوب واجب سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر اس نے شک میں سحری کر لی اور اس کو بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ میں نے سحری اس وقت کی جب کہ روزہ بند ہو چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس پہ واجب ہے کہ وہ باقی دن جو ہے کھانے پینے سے رکا رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ روزہ نہ رکھنا کبھی ہے, یعنی یہ بڑا جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا جو ہے یہ کبھی فعل ہے, انتہائی
برا فعل ہے، اور کبھی کا ترک کرنا شرعی طور پر واجب ہے۔ اب یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، اب یہ تو کہا جائے گا نا کہ جی روزے سے تو نہیں ہے وہ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس نے سحری کی اس میں جس وقت میں روزہ بند ہو چکا ہوا تھا، اس کو بعد میں کنفرم بھی ہو گیا کہ ایسا ہوا ہے واقعی۔ اگر تو بعد میں کنفرم نہ ہوا پھر تو وہ کنٹینیو کرے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کو کنفرم بھی ہو جائے تو پھر اس پہ واجب کیوں ہے کھانے پینے سے رکے رہنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا کبھی فعل ہے اور کبھی سے بچنا واجب ہے، ٹھیک ہے، کبھی کو ترک کرنا واجب ہے۔ تو اس نے وہ جو روزہ نہ رکھ کر کبھی فعل کیا، اس کو اس طرح ترک کرے گا کہ وہ خود بھی سارا دن کھانا پینا اور جماع جو ہے اس سے ریس کرے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، لیکن جس کو اختیار کیا گیا ہے وہ یہ صح قول جو ہے اس والے کو، اوپر والے کو۔ علماء نے اس آدمی کے لیے کھانے پینے سے رکے رہنے کو لازم کیا ہے جس نے خطاً یا جان بوجھ کر روزہ توڑا۔ اب یہ افطار میں آ گیا کام، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں افطار کہتے ہیں نا روزہ کھولنے کو، ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی افطار عربی میں کہتے ہیں روزہ توڑنے کو، جس کو کہتے ہیں بریک فاسٹ۔ ہم ناشتے کو کہتے ہیں نا بریک فاسٹ، تو وہ جو رات کا ہمارا فاقہ ہوا ہوتا ہے سونے کے بعد سے لے کے صبح اٹھنے تک کا، اس کو وہ کہتے ہیں فاسٹ، کیونکہ اس میں کھایا پیا نہیں جاتا، بندہ سویا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بریک فاسٹ۔ تو بریک فاسٹ کو عربی میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فطر، ٹھیک ہے، اور فطر سے یہ افطار۔ سو جب فقہ میں افطار آئے گا نا تو دیٹ ول مین بریک فاسٹ، ٹھیک ہے، ناشتے والا نہیں۔ ہاں اچھا، علماء نے اس آدمی کے لیے کھانے پینے سے روکے رہنے کو لازم کیا ہے جس نے خطاً یا جان بوجھ کر روزہ توڑا۔ یہ اختلاف ہے اس میں۔ جو میجر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میجر فوج والا نہیں، مطلب جو میجورٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر اس نے شک کے طور پہ بھی ایسا ہو جو ہم نے ڈسکس کیا تو پھر اس پہ بھی کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کے لیے مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کھائے پیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے لیے سب نے کہا وہ ہے جس نے خطاً یا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی غلطی کی بنیاد پر اس دن میں کسی وقت پہ روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، یا جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اب اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ باقی روزے کے جو وقت باقی بچا ہے، فرض کریں کسی نے 1 بجے روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر توڑا یا غلطی سے توڑا، اب روزہ کھلے گا شام کو 7 بجے فرض کیا، تو 1 بجے سے لے کر وہ 7 بجے تک کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ واجب ہے، لازم ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکے گا، وہی پابندی ہوگی۔ تحری اور گواہی کے مطابق سحری افطاری کرنا۔ تحری میں سمجھا چکا ہوں پہلے، اس پہ ہم وقت نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بہرحال میں نے اس میں ایک یہ کوٹ کر دی تھی تحری کے حوالے سے، اور امام ابو حنیفہ کا بھی کوٹ کر دیا تھا، جس نے یہ دیکھنا ہو تو اس کو اس پہ روک کر اس کو دیکھ لے۔ تحری کرتے ہوئے سحری کرنا اور افطار کرنا جائز ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ افطار میں تحری نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تحری کیا ہے؟ ہاں، کہ جب آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کون سی سمت میں ہے، تو آپ پھر
پہلے شک ہے، پھر آپ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ اس سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جدھر میں نے نماز منہ کر کے کی ہے، نماز پڑھی ہے، وہ غلط ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ تحری ہے، ٹھیک ہے۔ سو سحری اور افطاری میں تحری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے کہ سحری کہ روزہ بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے یا روزہ کھولنے کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر آپ اپنے گمان سے، اپنے ظن سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یار ہو گیا وقت روزہ کھولنے کا، لہٰذا میں کھول لیتا ہوں، یا روزہ بند کرنے کا وقت ابھی نہیں ہوا لہٰذا میں سحری کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تحری ہے۔ اچھا، اس میں علامہ محمد بن عبداللہ بن احمد المرتاشی، یہ صاحب تنویر الابصار جس کی شرح الدر المختار ہے اور اس کی شرح رد المختار ہے جس کو ہم فتاوی شامی کہتے ہیں، انہوں نے دوسرے علماء کی طرح لفظ ظن کے ساتھ تعبیر کیا تحری کو، کہ سحری اور افطاری میں تحری جو ہے وہ ظن، وہی جو میں نے ابھی بات سمجھائی کہ آپ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ وقت ہو گیا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سحری اور افطار کرنا جائز ہے تحری کے ساتھ۔ ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ تحری کے ساتھ سحری اور افطار کرنا جائز ہے، کما نقلہ فی المعراج عن شمس الائمہ السرخسی، علامہ سرخسی سے نقل کیا گیا ہے المعراج میں، ٹھیک ہے، کیونکہ تحری غلبہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، اور میں نے سمجھایا تھا غلبہ ظن یقین کے طور پہ لیا جاتا ہے، یقین ہوتا نہیں ہے مگر لیکن یقین کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ جب کنفرمیشن کا کوئی ذریعہ نہ ہو، واضح ہونے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو تحری کیے بغیر افطار کرنا حلال نہیں ہوتا، آپ پہ پھر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں اپنے گمان سے کہ میں نے روزہ کھولنا یا نہیں کھولنا، ٹائم ہو گیا یا نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ سراج وغیرہ میں ہے اگر اسے غروب میں شک ہو تو اس کے لیے فطر حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اصل دن کا باقی رہنا ہے، اس کی بحث میں نہ پڑنا۔ یہ بات وہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، مگر کنفیوز ہو جاؤ گے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ شک ہے، ٹھیک ہے، شک ہے، ظن نہیں ہے، اس کو شک میں رہتے ہوئے افطار نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے، جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے، لہٰذا لیکن اگر کنفرمیشن کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ پہ یہ پھر واجب ہے کہ آپ تحری اختیار کریں، اس کے بغیر آپ کا روزہ کھولنا حلال نہیں ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے، اس فکرے کا الٹ ہے یہ پیچھے، سمجھے؟ بات یہ وہی ہے کہ جب تک آپ شک میں ہیں تب تک آپ نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ شک میں ہیں تو پھر آپ کو اپنے فریم آف مائنڈ کو لانا پڑے گا غلبہ ظن پہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ کیا اس پہ آپ عمل کر لیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی صحرا میں یا کسی جنگل میں جا کے ٹرین خراب ہوگی اور رمضان کا مہینہ ہے اور وہاں پہ نہ نیٹ کام کر رہا ہے نہ جی پی ایس کچھ بھی نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ وہاں یہ چیز آئے گی کام، ٹھیک ہے، یا گاڑی کسی ایسے جگہ پہ خراب ہو گئی جہاں پہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اور آپ کو وہاں رکنا پڑ گیا اور رمضان ہے، تو پھر یہ علم جو ہے وہاں کام آئے گا۔ اب آگے گواہی، اگر دو آدمی گواہی دیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور دوسرے دو آدمی اسی ٹائم میں یہ بھی گواہی دیں کہ سورج غروب نہیں ہوا، تو ہم نے کل کیا ڈسکس کیا کہ اثبات کی شہادت کے اپوزٹ نہیں جاتی نفی کی شہادت، پھر اثبات کی شہادت پر اعتماد کر کے روزہ دار افطار کر لے اور سورج کا غروب نہ ہونا واضح ہو جائے تو روزہ دار صرف قضا کرے گا، اس پہ کفارہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ دو آدمیوں کی گواہی موجود تھی کہ ٹائم ہو گیا روزہ کھولنے کا، ٹھیک ہے، دو آدمیوں نے کہا کہ ٹائم ہو گیا روزہ کھولنے کا، دو نے کہا نہیں ہوا، جنہوں نے کہا کہ ہو گیا ٹائم ان کی گواہی پہ بندوں نے روزہ کھول لیا،
ٹھیک ہے. بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، یعنی وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ٹائم نہیں ہوا، ان کی گواہی ٹھیک تھی. تو اس صورت میں بھی کفارہ اپلائی نہیں کرے گا، بلکہ صرف قضا اپلائی ہوگی کہ وہ روزہ دوبارہ رکھا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنایت نہیں پائی گئی، جرم نہیں پایا گیا. وجہ کیوں ہے جرم نہیں پایا گیا؟ کیونکہ 2 آدمیوں کی گواہی موجود تھی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کل اصول سمجھایا تھا. اگر 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، اور دوسرے 2 آدمیوں کی گواہی دی کہ بھی طلوع فجر نہیں ہوئی، پھر اس نے نیت کے بعد نفی کی گواہی پر اعتبار کرتے ہوئے سحری کرنا، کھانا پینا جاری رکھا، تو وہ قضا کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا، کیونکہ نفی کی شہادت اثبات کی شہادت کے معارض نہیں ہے. یہ وہی اصول ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کفارہ کیوں ادا کرے گا؟ کیونکہ وہاں اثبات کی شہادت تھی کہ جناب روزہ بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے، اور نیت اس نے کی ہوئی تھی. دوسرے نے آگے کہا کہ جی نہیں ابھی ٹائم ہے، کھاؤ. اس نے پھر کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب جو ہے اس پہ کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگا. سمجھیے بات؟ یہ نہیں ہوگا وہ کہ جی وہ میرے پاس یہ گواہی تو 2 کی موجود ہے، تو گواہی 2 کی جو ہے وہ نفی میں ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو اسبات پہ کیا تھا تو اسبات اس نے ٹھیک کیا تھا کہ اس نے سحری کر کے نیت کر لی. اس کے بعد اس پہ یہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ کھانا پینا شروع کر دے. یہ نماز کے اوقات ہی میں پہلے کروا چکا ہوں، پچھلے 2 درس پہلے کروا چکے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ نہ ہونے کے باوجود کھانے پینے سے رکے رہنا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. نمبر 1، وہ مسافر جو مقیم ہو جائے. یہ اس کا معنی کیا ہے کہ سفر میں تھا اور روزہ کھولنے سے پہلے وہ اپنے قیام کی جگہ پہ پہنچ گیا. اس میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے وہ اسلام آباد میں رہتا. ٹھیک ہوگی بات؟ روزے شروع ہوا صبح کو، وہ نکل گیا، اس کو جیلم کام تھا. ٹھیک ہے، سو جیلم کا جو ہے وہ اس میں شرعی سفر میں وہ آ جاتا. ٹھیک ہے، یا گجرات چلا گیا، وہ شرعی سفر میں آ گیا، مسافر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں روزہ جو ہے وہ نہیں رکھتا کیونکہ میں نے سفر کرنا. وہ کام کر کے واپس آ گیا، اور اس طرح واپس آیا کہ ابھی جہاں وہ اپنے اسلام آباد واپس پہنچا تو ابھی روزہ جو ہے وہ کھلنے میں ٹائم تھا. یہ معاملہ ہے اس کا. ٹھیک، یعنی نصف النہار کے بعد مسافر مقیم ہو گیا، یا نصف النہار سے پہلے اور کھانے کے بعد مقیم ہو گیا. چونکہ نصف النہار سے پہلے حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے اس پر روزہ واجب نہ تھا. یہ بتایا نا کہ صبح کو نکل گیا. ٹھیک ہے، سفر میں. ہاں، اور اس نے روزہ رکھا بھی نہ تھا، لہذا روزے کی قضا تو لازم ہو گئی. ٹھیک ہے، مگر جب وہ نصف النہار کے بعد مقیم ہو گیا تو باقی ماندہ دن وجوباً کھانے پینے اور جماع سے رکا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ واپس وہ اپنے گھر پہنچا اور کہ میرا تو روزہ نہیں ہے، لے آؤ روٹی دیو. ٹھیک ہے، جبکہ ابھی افطار میں ٹائم ہو. ہے کہ نہیں یہ بات؟ جی بالکل ہے. میں کہتا ہوں نا اکثر لوگوں سے نا اس میں خطا ہوتی ہے. اسی طرح حیض و نفاس والی عورتیں اگر فجر کے بعد یا فجر کے ساتھ ہی پاک ہوئیں تو روزہ تو قضا ہو گیا، مگر باقی ماندہ دن کھانے پینے اور جماع سے رکی رہیں. اسی طرح اگر مجنون کو نصف النہار سے پہلے کھانے کے بعد افاقہ ہو گیا، یا نیت کا وقت فوت ہونے کے بعد افاقہ ہوا، یعنی طلوع فجر کے بعد، یا نصف النہار تک وہ کر سکتا تھا اس ٹائم تک، مگر جب طلوع، یہ یاد رکھنا یہ وہ لوگ، ان لوگوں کی بات ہے یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو دورہ پڑتا ہے، ذہنی دورہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ذہنی دورہ ان کا ٹھیک ہو گیا فجر سے پہلے،
ٹھیک ہے، تو پھر تو ان پہ روزہ واجب ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن اگر وہ ان پہ یہ دورہ جو ہے، یہ طلوع فجر یعنی روزہ بند کرنے کا جو وقت ہے، اس کے بعد ان کو افاقہ ہوا، تو ان پہ روزہ تو اس دن کا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ بعد میں قضا کرے گا اس کی۔ مگر اگر وہ اس کا افاقہ جاری رہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ باقی ماندہ دن وہ کھانے پینے سے اور دوسرے کاموں سے رکا رہے گا، جماعت سے رکا رہے گا، مطلب یہ نہیں کہ کام کاج نہیں کرے گا، یہ 3 کاموں سے رکا رہے گا۔ اسی طرح اگر مریض کو فجر کے بعد یا فجر کے ساتھ صحت مند ہو جائے تو روزہ تو قضا ہو گیا، مگر وہ باقی ماندہ دن کھانے پینے اور جماعت سے رکا رہے گا۔ کسی کا بخار تھا، پیٹ وغیرہ خراب تھا، ایسی بیماری تھی جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ چیزیں یہ تو لانگ ٹرم ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوتی، مگر ایسی بیماریاں جو کہ 2-4 دن کی دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ ایسا مریض ہے، اس کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ٹھیک کب ہوا؟ روزہ بند ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اب وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ کھانے پینے سے رکا رہے گا۔ نصف النہار سے قبل اگر کسی نے غلطی سے افطار کر لیا یا اسے افطار کرنے پر مجبور کیا گیا، زبردستی اس کا روزہ توڑوایا گیا، تو روزہ تو قضا ہو گیا، مگر وہ باقی ماندہ دن کھانے پینے سے اور جماعت سے رکا رہے گا۔ اب معاملہ یہ ہے، ان مسائل میں بنیاد کیا اصل یہ ہے، یہ تو میں نے سمجھا دیا نا، اگر جو میں اب سمجھانے لگا یہ نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات کیوں، اوپر والی چیزوں کو یاد رکھ لینا، لیکن اگر کسی نے واقعی علم کے حساب سے چلنا ہے تو اس کو اصول یاد کر لینا چاہیے۔ اصول کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو نصف النہار سے پہلے ایسی حالت میں تھا کہ اس پر روزہ واجب نہ تھا، مگر نصف النہار کے بعد اس کی حالت اس طرح تبدیل ہو گئی کہ اس حالت میں روزہ واجب ہوتا ہے، تو اس پر وجوبی طور پر باقی ماندہ دن میں کھانے پینے سے اور جماعت سے رکنا اور اس دن کے روزے کی قضا کرنا ہے۔ اصول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ اس حالت میں تھا کہ اس پر روزہ واجب نہیں تھا، جیسے مسافر ہے، مجنون ہے، ٹھیک ہے، حائضہ ہے، نفسہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ بعد میں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ اس کنڈیشن سے نکل آتے ہیں، مسافر مقیم ہو جاتا ہے، مریض صحت مند ہو جاتا ہے، مجنون جو ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حیض رک جاتا ہے، نفاس رک جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر وجوبی طور پر باقی دن جو ہے وہ کھانے پینے سے رکا رہے گا۔ اس میں جو ایکسیپشنز ہیں وہ ہے جس نے رمضان میں جان بوجھ کر کھانا کھایا، ٹھیک ہے، جس نے یوم شک کی صبح حالت افطار میں کی، جس نے سحری کا وقت باقی ہونے کے گمان سے کھایا، جس نے سورج غروب ہونے کے گمان سے افطار کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی حالت چینج نہیں ہوتی۔ یہ جو رول ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی حالت چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی حالت کیا چینج ہونی ہے مجھے بتاؤ؟ جب روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کا مطلب ہے روزہ تو آلریڈی اس پہ واجب تھا نا۔ ہم اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ روزہ واجب نہ ہو، وہ ایسی حالت میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں تو اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا یہاں اس کے اوپر وہ اپلائی کرے گا جو رول ہے۔ اس میں یہ چاروں کے چار یہ ہیں، یہ پھر بھی رکے رہیں گے کھانے پینے سے، باوجود اس کے کہ یہ اس رول میں شامل نہیں ہے، حالت سے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے رول میں شامل یہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کھانے پینے سے رکے رہیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تشبہن، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پر سبب کے وجود کی بنا پر روزہ واجب تھا پھر وہ اس روزے کو مکمل نہ کر سکا، یہ اس کا رول ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر روزہ تو واجب تھا مگر وہ اس کو مکمل نہ کر سکا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ اس نے رمضان میں جان بوجھ کر کھانا کھایا، روزہ مکمل نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔
اس نے یوم شک کی صبح وہ حالت افطار میں کی، یعنی اس کا روزہ نہیں تھا، اس نے کھایا پیا، اور اسے بعد میں معلوم ہوا کہ روزے تو شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ فوراً ہی کھانے پینے سے رک جائے گا، گو کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن اس پہ واجب ہے کہ وہ باقی دن جو ہے وہ کھانے پینے سے رکا رہے۔ تیسرا، اس نے سحری کا وقت باقی ہونے کے گمان سے کھانا کھایا، پھر اس پر یہ کنفرم ہو گیا کہ ہاں کہ ٹائم گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اب روزہ تو اس کا گزر گیا، لیکن کھانا پینا وہ پورے دن نہیں کر سکتا۔ یہی حال چوتھے بندے کا ہے جس نے سورج کے غروب ہونے کے گمان پہ روزہ افطار کر لیا، ٹھیک ہے، جب بعد میں پتہ چلا کہ ابھی ٹائم باقی ہے تو پھر اس پہ یہ لازم ہے کہ جتنا ٹائم بچا ہے نا اس میں وہ کھایا پینا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کرو روزے کا ٹائم 7 بجے کھولنا تھا، اس نے 6:50 پہ روزہ کھول لیا، ٹھیک ہے، اب اسے پتہ چلا کہ نہیں ابھی تو 7 ہی نہیں بجے، ابھی تو ٹائم ہے، تو پھر وہ جو باقی ٹائم رہ گیا نا، وہ جتنا بھی ٹائم رہ گیا 7 بجے تک، اس میں وہ کھانا پینا نہیں کر سکتا۔ رمضان میں بالغ ہونے والے بچے اور مسلمان ہونے والے کا روزہ، یہ وہ چیز ہے جس کی کوئی دھیان نہیں دیتا۔ یعنی ایک گھر میں ایک بچہ ہے اور اس پہ روزہ واجب ہو گیا، اس کی عمر روزے میں رمضان میں اتنی ہو گئی کہ اس پہ روزہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات، مثلا صبح کوئی 2 بجے پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو رمضان میں ایک کو روزہ ایسا آیا کہ جس میں 2 بجے وہ بالغ ہو گیا، صبح اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر وہ بالغ ہو گیا، اب جو ایسے ہی وہ بالغ ہوا اس پہ روزہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ وہ مسئلہ ہے، وہ کرتا ہے دھیان۔ ہمارے بڑے ٹائم لکھا کرتے تھے ساتھ، کتنے بجے پیدا ہوئے۔ اگر مسلمان بچہ فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے بالغ ہو جائے اور کافر فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے مسلمان ہو جائے تو ان پر روزہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ دن کے پہلے جز میں ان میں وجوب کی اہلیت نہیں پائی گئی اور وہی روزے کا سبب ہے، ٹھیک۔ اگر مسلمان بچہ بالغ ہونے پر زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو وہ اس کا روزہ فرض کی بجائے نفلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرض روزہ اس لیے نہ ہوگا کیونکہ روزہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ تجزی کیا ہے؟ جز حصے کو، ان پارٹس نہیں ہو سکتا روزہ ہوگا تو پورے دن کا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چڑیا روزہ نہیں ہوتا جو، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ وہی بات ہے، تجزی یعنی اس میں جز ایکسیپٹ نہیں کرتا روزہ، ٹھیک ہے۔ اور وجوب کی اہلیت اس کے اول جز میں معدوم ہے۔ یہاں پہ جو میں نے مثال دی تھی وہ صبح 2 بجے کی دی تھی، تو 2 بجے سے لے کر طلوع فجر کے درمیان گیپ ہے، ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس پہ واجب ہو گیا لہذا وہ روزہ رکھے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے نصف النہار سے پہلے کی، جب طلوع فجر گزر گئی، یعنی طلوع فجر پہ وہ بچہ بالغ نہیں ہوا تھا، لیکن اگر اس کی پیدائش صبح فرض کریں 10 بجے کی تھی تو وہ 10 بجے پہ آ کے وہ بالغ ہوا، تو یہ چونکہ طلوع فجر کا ٹائم تو گزر گیا، روزہ رکھنے کا ٹائم، لیکن نصف النہار سے پہلے کا ٹائم ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہوگا کہ نصف النہار سے پہلے نیت کر لیں تو روزہ ہو جاتا ہے، یہی پڑھا ہے نا۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا روزہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب طلوع فجر ہوئی تھی اس ٹائم وہ بالغ نہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں روزہ دار کے لیے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ روزہ واجب ہو طلوع فجر کے وقت۔ اسی لیے جو حائضہ اور نفسہ ہے وہ اگر طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ روزہ اس دن کا ان پہ نہیں ہوگا، وہ کھانے پینے سے تو رکی رہیں گی لیکن روزہ ان کا چھوٹ جائے گا اس دن کا، کیونکہ جو طلوع فجر کا میں نے کیا کہا تھا کہ جو اس کی جو لائن ٹائم ہے، جو اس کا کٹ آف ٹائم ہے، دیٹ از طلوع فجر،
تو طلوع فجر کے ٹائم پہ وہ ان پہ روزہ واجب نہیں تھا، لہذا وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی. مگر طلوع فجر کے بعد جب وہ ان کا حیض یا نفاس یا وہ رک گیا تو اس ٹائم تو روزہ تو واجب ہو گیا، مگر پرابلم یہ ہے کہ جو اس کے رکھنے کا وقت تھا وہ گزر گیا ہوا. ٹھیک ہوگی بات. اس ٹائم پہ ان پہ روزہ واجب نہیں تھا، یہ خیال رکھنا. نصف النہار سے پہلے نیت کرنے والے کا روزہ اس کا ہوگا جو کہ طلوع فجر پہ اس پہ روزہ واجب تھا. یہ ذہن میں رکھنا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے. جس پہ طلوع فجر پہ روزہ واجب نہیں تھا اس پہ اگر طلوع فجر کے بعد روزہ واجب ہو بھی جائے اور وہ نصف النہار سے پہلے نیت کر بھی لے تو اس کا روزہ جو ہے وہ نفلی، جس طرح ہم نے بچے کا یہ دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن جو حیض اور نفسہ ہیں ان کے معاملے میں یہ نہیں ہے، یہ اس بچے کے معاملے میں. آگے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ مسلمان ہونے کی بنا پر بچہ تطوع یعنی نفل کا اہل ہے. ٹھیک ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں حائضہ اور نفسہ کی یا مریض کی یا مجنون کی کہ طلوع فجر پہ وہ ان پہ واجب ان چیزوں کی وجہ سے واجب نہیں تھا روزہ، یہی بات ہے. یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے نا. ٹھیک ہے. وہ روزہ رمضان کا ہے. ٹھیک ہے. رمضان کا روزہ ان پہ واجب نہیں تھا. یہاں بچے کے لیے نفلی روزہ رکھا گیا. ٹھیک ہے. بچے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، بالغ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. بچہ اہل ہے نفل کا، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. وہاں پہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں وہ فرض روزے رکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بچے کے ساتھ اس کو مکس نہیں کیا جائے گا، یہ خیال رکھنا. اس صورت میں اگر یہ بچہ روزہ فاسد کر دے تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کیونکہ نفل کو جب آپ شروع کر دیں اور وہ مکمل نہ ہو تو اس کے بدلے میں وہی فعل دوبارہ کیا جائے گا. یعنی اگر آپ نفل نماز شروع کر دیں کوئی اور وہ پوری نہ ہو تو پھر آپ پہ اس نفل کو دوبارہ ادا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر نفلی روزہ آپ نے رکھا اور وہ آپ نے توڑ دیا روزہ کسی بھی وجہ سے تو اس میں کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا. جو نفلی عبادت آپ شروع کر دیں اور وہ مکمل نہ ہو تو وہ دوبارہ اس کو کرنا جو ہے وہ مکمل کرنا واجب ہوگا. اس کے برعکس کافر اگر فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے مسلمان ہو اور وہ زوال سے پہلے روزہ کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اس کی شرط مفقود ہے، اور شرط ایسی نیت ہے جو اسلام کے ساتھ مشروط ہے. یہاں پہ بچہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو نفل کی اجازت مل گئی ہے. لیکن جو کافر ہے وہ طلوع فجر کے ٹائم پہ کافر تھا. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کی نیت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہو سکتی تھی. مسلمان روزہ رکھتا تھا، کافر پہ نہیں روزہ. ٹھیک ہے. امام ابو یوسف نے اختلاف کیا. ان کے مطابق اگر کافر جو ہے وہ فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے مسلمان ہو اور وہ زوال سے پہلے روزہ کی نیت کر لے تو اس کا روزہ نفلی ہوگا. یہ امام ابو یوسف نے کہا. ٹھیک ہے. اس میں اختلاف ہے. اور اگر روزے کو فاسد کر دے تو قضا لازم ہوگی بچے کی طرح، جس طرح بات ہوئی ہے. اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اختلاف یہاں مینشن کر دیا گیا، مگر ہے یہ وہی ہے جو یہ اوپر ہے کہ کافر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا. اور کافر جو ہے وہ اس کو نفلی روزہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کافر تطوع کا اہل نہیں ہوتا، یہ نفل کا اہل نہیں ہوتا. جب وہ کافر ہے تو پھر اہل کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. حالت بدلنے پر زوال سے پہلے نیت. مسافر اور مریض اول وقت سے روزے کے وجوب کے اہل ہیں. اب یہ خیال کرنا. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے ذکر کیا مریض کا بھی اثر کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. لیکن ان کو چھوٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ رکھ نہیں سکتے. اگر کوئی مریض اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ آ جائے گا جو ہم نے پہلی ڈسکشن کی ہے.
اب یہاں ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ مسافر اور مریض پر اوریجنلی تو روزہ واجب ہے، لیکن ان کو گنجائش دی گئی ہے کہ وہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ مشقت کی وجہ سے. کلیئر ہوگی بات یا نہیں ہوگی؟ اچھا، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو مسافر ہے اس پہ تو ہے ہی نہیں نا روزہ. نہیں، اس پہ ہے روزہ. صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تینوں چیزیں ہیں. روزہ نہ رکھنا بھی ہے سفر کی حالت میں، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی ہے، اور سفر کی حالت میں جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا بھی ہے. تینوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو لہذا وہ چیز یہ کنفرم کرتی ہے کہ مسافر پہ یہ نہیں ہے کہ آؤٹ رائٹلی روزہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو آپشن دے دیا گیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں؟ اسی طرح مریض کا حال ہے. اگر مریض اپنے مرض کے ساتھ اس کو یہ ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو فائن انف وہ روزہ رکھ لے، اس کو منع نہیں ہے. اس اینگل سے دیکھا جائے تو مسافر اور مریض پہ روزہ واجب ہے. جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، میں ریپیٹ کر دوں، پہلے ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ جہاں مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، اور مسافر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا. اب یہاں پہ جو ہے ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ بیسیکلی ان پہ روزہ واجب ہے، لیکن ان کو گنجائش دی گئی ہے. کوئی گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہے یا کوئی نہیں اٹھاتا، یہ اس کا اپنا معاملہ. اب کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، اگرچہ دونوں سے وجوب ادا اس ساقط ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے جو بھی میں نے سمجھائی کہ ان کو اگر آپشن دیا گیا ہے تو اگر وہ نہ بھی رکھیں تو ان پہ گناہ نہیں ہے، وہ بعد میں پورا کر لیں. اسی طرح وہ جنون جو پورے وقت کو گھیرے ہوئے نہ ہو، یعنی ایسا جنون نہ ہو جو کہ 24 آور رہتا ہو، وہ مرض کے قائم مقام ہے جو روزے کے وجوب کے معنی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اگر ایسی ذہنی بیماری ہے جو کہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، 10-15 منٹ کے لیے ہوئی، آدھے گھنٹے کے لیے ہوئی، گھنٹے کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی چیز، ایسا مرض نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ جس پہ روزے جو ہیں وہ ساقط ہو گئے. ایسا نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ وہی مسئلہ ہے مسافر اور مریض والا جو ہم نے ڈسکس کیا. اگر یہ لوگ مسافر، مریض اور ایسا مجنون جس کا جنون کل وقتی نہ ہو، یعنی پورا ٹائم 24 آور نہ رہتا، 24/7 نہ ہو، 24/7 سمجھ لیں، یہ تو سمجھ میں آ جائے گا نا، کیونکہ وہ ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہیں، وہ 24/7 سٹورز بھی ہوتے ہیں. 24/7 کیا ہے وہ؟ آفرز، موبائل والی. سو 24/7 جس کا جنون نہ ہو، اگر زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لیں، بشرط یہ کہ انہیں طلوع فجر سے لے کر اور نیت کرنے تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہو، تو ان کا روزہ فرض روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فرض روزہ ان کا ہو جائے گا. لیکن اگر حائضہ اور نفسا طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائیں اور زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لیں، تو ان کا روزہ بطور فرض یا بطور نفل صحیح نہیں ہوگا. یہ میں سمجھا رہا تھا نا، بچے والا معاملہ علیحدہ. ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ حیض اور نفاس میں سے ہر ایک روزے کے منافی ہے، ایبسولوٹلی منافی ہے. مسافر اور مریض اور وہ جنون جو 24/7 نہ ہو، وہاں پہ ان کو ایگزیمپشن دی گئی ہے. ٹھیک ہے، روزہ تو واجب ہے مگر ایگزیمپشن دی گئی. جب وہ ایگزیمپشن کو اویل کرتے ہیں تو ان پہ سے وجوب جو ہے وہ ساقط ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی قضا کر لیں گے. مگر یہ جو حیض اور نفاس ہے نا، چھلا جو ہے، یہ منع ہے روزے کے لیے، یعنی اس حالت میں روزہ رکھنا منع ہے. مسافر، مریض اور مجنون کو روزہ منع نہیں ہے، ان کو آپشن دی گئی ہے. ٹھیک ہے، حیض اور نفاس میں روزہ منع ہے، جس طرح نماز منع ہے.
ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، تو لہذا جو منع ہے نا، اگر وہ زوال سے پہلے پاک ہو کر نیت بھی کر لیں تب بھی ان کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ طلوع فجر میں ان پہ روزہ نہیں تھا۔ اب کلیئر ہوگی بات؟ کیونکہ ان کا مقصود ہونا روزے کی صحت یعنی اس کی شرط ہے، یعنی حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے روزہ دار خاتون کو، ٹھیک ہے۔ اور اول حصہ میں اگر حیض یا نفاس جاری ہو اور بعض نصف النہار سے پہلے رک جائے تو باقی ماندہ دن پر بھی اس کے روزے کے منافی ہونے کا حکم محقق ہو جائے گا، کیونکہ وہ تجزی کو قبول نہیں کرتا، یعنی روزہ جز کو قبول نہیں کرتا، بس مکمل ہونا چاہیے۔ بعض مشائخ کے قول کے مطابق جو بچہ بالغ ہوا یا جو کافر مسلمان ہوا ان کا نفلی روزہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ بچپن اصلاً روزے کے منافی نہیں ہے، یعنی بچہ اگر اس قابل ہو، چاہے اس کی عمر کم ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو منع ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ کفر روزے کے منافی ہے لیکن اس کو ختم کر دینا ممکن ہے۔ حیض و نفاس کا معاملہ مختلف ہے، وہ انسان کے بس میں اس کو ختم کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کفر ختم ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بچوں پر روزہ واجب ہونا، جب بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو والدین، ولی یا وصی پر واجب ہے کہ اسے روزہ رکھنے کا حکم دے، اس طرح اسے منکرات سے منع کیا جائے گا تاکہ وہ خیر سے مانوس ہو جائے اور شر کو ترک کر دے۔ جب وہ پورے ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کی طاقت کے مطابق روزہ رکھنے کا حکم دے، ٹھیک ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو روزہ نہ رکھنے پر 3 دفعہ صرف ہاتھ سے مارے، لکڑی وغیرہ کے ساتھ نہ مارے، اور جوتیوں سے نہ مارا کرو بچے کو، یہ ماؤں نے جوتی کو اعلیٰ تشدد بنایا ہوا۔ بچہ جب اپنا روزہ فاسد کر دے تو وہ قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اسے مشقت لاحق ہوتی ہے، یعنی بچہ اگر روزہ توڑ دے تو اس پہ قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ مشقت میں پڑ جائے گا۔ نماز کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ نماز میں مشقت نہیں ہوتی اس طرح کی جس طرح کی مشقت روزے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر نماز اس کی خراب ہو جائے تو وہ اس کی اعادہ کرے گا یا قضا کرے گا، اگر وقت نکل گیا تو قضا کرے گا، اگر وقت ابھی باقی ہے تو اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔